اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بہت سنسنی خیز ہفتہ وار پیشن گوئی کے حوالے سے 17 اپریل سے 23 اپریل تک کیا ہونے جا رہا ہے، مختلف بروج کے حوالے سے کہ ان میں کیا چینجنگ آئے گی، پھر انٹرنیشنلی طور پہ کیا چینجنگ آئے گی، امریکہ اور ایران میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے۔ دلچسپ اور حیران کن آغاز یہ ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں گردش کرتے ستارے اور سیارے صرف آسمان پہ خوبصورتی کا نام نہیں بلکہ اپنے اندر ایک گہرا راز سموئے ہوئے ہیں، اور یہ ستارے اور سیارے انسان کی زندگی میں کیا کچھ چینج لے کے آ رہے ہیں، کیا کچھ تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو پروگرام میں پتہ لگے گا انشاءاللہ۔ کیا اس ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے؟ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ایٹم بم چلا دیں گے امریکہ لے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر امریکہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرتا ہے تو امریکہ نہیں بچے گا، امریکہ نے ختم ہو جانا ہے، اس کی 52 ریاستیں بالکل جدا ہو جائیں گی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بہت سی ریاستوں میں ایٹمی بم گر سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ امریکہ نے یہ حرکت کی۔ کیا دنیا کسی نئے بحران کی طرف جا رہی ہے؟ بالکل، ہر جگہ پہ توانائی کی کمی، تیل، بجلی، پانی، ہر چیز کے اوپر تو جیسے قیامت آئی ہوئی ہے۔ لائف پھر سے 100 سال پیچھے چلی گئی ہے کہ آپ نہ بجلی کے بغیر، نہ تیل کے بغیر، اور پانی حاصل کرنے میں بھی دشواریاں۔ گیس کی تو ویسے ہی پہلے ہی قلت تھی، اب تو اور زیادہ پرابلمز بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے بروج پر ان کے کیا اثرات ہوں گے اس ہفتے؟ آئیے پامسٹری، علم نجوم اور علم الاعداد کی روشنی میں جانتے ہیں مکمل تفصیل۔ اس ہفتے سیاروں کی پوزیشن، سورج برج حمل میں طاقتور پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے، عطارد تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے جس سے فیصلوں میں جلد بازی ہو سکتی ہے اور فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ زہرہ تعلقات اور محبت کے معاملات میں اثر انداز ہو رہا ہے، مریخ توانائی، تنازعات اور جنگی ماحول کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ سیاروی پوزیشن عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر سکتی ہے۔ عالمی صورتحال اور سیاسی کشیدگی، علم نجوم کے مطابق اس ہفتے عالمی سطح پر چند اہم اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھے گی۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور UAE یہ مل گئے ہیں آپس میں، اور یہ تینوں انتہائی درجے کے جو ہیں نیچ ممالک ہیں جن کا کام دوسروں کو تنگ کرنا، غاصبانہ قبضہ کرنا اور دوسروں کے معاملات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان لفظی جنگ یا دباؤ بڑھ سکتا ہے، عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ، چند ممالک میں احتجاج یا سیاسی بیانات میں شدت، لیکن مکمل جنگ کے امکانات فی الحال بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ برج حمل ایریز، یہ ہفتہ آپ کے لیے توانائی اور نئے فیصلوں کا ہو سکتا ہے، یعنی اس ہفتے آپ کوئی نئے فیصلے کریں گے اپنی لائف کے حوالے سے۔ معاملی معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ بہتر نہیں۔ اپنے سورس آف انکم کو بچا کے رکھیں، جو کچھ کمایا ہے اس کو محفوظ رکھیں، فالتو خرچے بالکل بند کر دیں کیونکہ اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں۔ جلد بازی سے بچیں، ہفتے کے آخر میں خوشیاں مل سکتی ہیں۔ برج ثور ٹورس، یہ ہفتہ تھوڑا محتاط رہنے کا ہے۔ کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی بچھڑا ہوا دوست جو کہ ملک سے باہر گیا ہوا ہو یا ناراض ہو، خفا ہو، اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔
صحت کا خاص خیال رکھیں. آپ لوگوں کی زیادہ تر بیماریاں معدے، پیٹ اور لوور سائڈ پرابلم کی ہیں، تو کیئر کریں بہت زیادہ. برج جوزا جیمنائی، نئی چیزیں اور مواقع، سفر کے امکانات بھی موجود ہیں. باہر ملک سفر کر سکتے ہیں، امیگریشن ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا یا رابطوں سے فائدہ پہنچے گا. برج سرطان، پیشہ ورانہ زندگی میں تبدیلی، کسی سینئر شخص کی مدد مل سکتی ہے. گھر کے معاملات پر توجہ دیں. برج اسد لیو، بیرون ملک سے اچھی خبر آ سکتی ہے، کوئی ریمیٹنس آ سکتا ہے، کوئی فائنینشلی سپورٹ آ سکتی ہے، تعلیم اور علم میں کامیابی آ سکتی ہے، رزلٹ آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کامیاب فرمائے اور اس کو اس کی محنت کا پھل دے. نئی منصوبہ بندی شروع کر سکتے ہیں. اگر نوکری پیشہ ہیں تو کسی اچھے عہدے پہ آ سکتے ہیں، اور اگر کاروباری ہیں تو کاروبار میں کوئی اچھا موڑ آ سکتا ہے. اپنے کاروبار کو شہر سے ملکی سطح اور ملکی سطح سے عالمی سطح پر بڑھا سکتے ہیں. برج سملہ، معاملی معاملات میں بہتری آئے گی، فائنینس بہتر ہوں گے، لیکن اپنے سورسز کو بچا کے رکھیں، آنے والے وقت میں بہت کام آئیں گے. کوئی پرانا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، فائنینس کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے. احتیاطی فیصلے فائدہ دیں گے. فیصلے ہمیشہ احتیاط سے اور سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے تاکہ آپ کو آگے پچھتاوا نہ ہو. میں اپنے چند فیصلوں کے اوپر تھوڑا سا پشیمان ہوتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے آج تک زندگی میں جتنے فیصلے کیے ہیں سوچ سمجھ کے اور احتیاط کے ساتھ کیے ہیں، لیکن ہر ایکشن کا فوری ری ایکشن لیا ہے. برج میزان لبرا، رشتوں میں بہتری، محبت کے معاملات میں خوشخبری، نئی شراکت داری بن سکتی ہے. برج اقرب اسکارپیو، کام کے دباؤ میں اضافہ ہوگا، صحت کا خیال رکھیں، ہفتے کے آخر میں سکون ملے گا. برج قوس سیگیٹیریس، تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، خوشی کے مواقع ملیں گے، بہت بہتری آئے گی لائف میں، کسی تقریب میں شرکت کریں گے اور سب کی آنکھوں کا تارا بنیں گے. برج جدی کیپریکون، گھریلو معاملات اہم رہیں گے، وائف کی صحت کا خیال کریں، بچوں کی پڑھائی پہ خاص توجہ دیں کیونکہ ایگزامز چل رہے ہیں، ان کی پڑھائی پہ جو ہے فوکس کریں کہ وہ اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کریں اور پیپر بہت احتیاط کے ساتھ کریں. پراپرٹی یا زمین کے معاملات بہتر ہوں گے، صبر سے کام لینا ضروری ہے. برج دلو ایکویریس، نئے رابطے اور معاملات بنیں گے، کاروباری معاملات میں بہت بہتری آئے گی، لیکن چونکہ عالمی سطح پہ کاروبار اور سب کچھ متاثر ہوا ہے، لیکن اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہوگی آپ کے اوپر، سفر کے امکانات موجود ہیں. برج حوت پائسس، مالی مواقع ملیں گے، فائنینس میں بہتری آئے گی، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، کوئی اہم فیصلہ آپ کے حق میں جا سکتا ہے. اس ہفتے کے لیے جو آپ کو روحانی معاملات کرنے ہیں اس میں آپ نے صدقہ، خیرات اور نوافل، صلاۃ الحاجت ادا کرنی ہے. جانوروں کو بھی اپنی طرف سے دانہ اور کھانا ڈالا کریں، اپنی چھت کی منڈیر پہ پانی اور دانے کے پیالے رکھیں تاکہ بہت سے چرند پرند ان سے فائدہ اٹھائیں. پرند تو اٹھا سکتے ہیں لیکن چرند نہیں اٹھا سکتے، اس لیے آپ یہ جو پھر رہے ہوتے ہیں کتے وغیرہ، ان کو بھی کچھ دے دیا کریں تاکہ یہ مخلوق بھی آپ کے لیے دعا کریں. مثبت سوچ اپنائیں، جلد بازی کے فیصلوں سے بچیں. اختتامی پیغام یہ ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ کی لکیروں، قسمت، شادی، کاروبار یا مستقبل کے بارے میں تفصیلی طور پہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. 0300-9548-591 میرا موبائل نمبر ہے. سینٹورس 2nd فلور پہ بیٹھتا ہوں، آپ جب چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. پامسٹری، آسٹرولوجی، نیمرالوجی، قیافہ شناسی، ٹیرٹ کارڈ ریڈنگ، یہ سب ایک علوم ہے، اور جو آخری فیصلہ کرنے والا ہے وہ رب العزت کی ذات ہے. تو اس کو منائیں، اس کو خوش کریں،
غریبوں کا حق ادا کریں اور صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ دیں اور نوافل ادا کیا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہے اور آپ کو بے تحاشا نوازے اپنی جناب سے۔ تو میں ہوں آپ کا پامیز طارق شیخ، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔